وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین. اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، بعد نماز فجر کے اس درس میں انبیاء علیہم السلام کے سیرت کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو ہوگی، اور اس گفتگو کو سمجھنے سے پہلے ہم کچھ مقدمہ کے طور پر انبیاء کی خصوصیت اور کس طرح سے انبیاء علیہم السلام کے زندگی کو پڑھنا چاہیے اس کے طریقے کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل ہم نے انبیاء علیہم السلام کی تقریباً 17 خصوصیات کا تذکرہ کیا تھا. کچھ خصوصیات اس میں بھی چھوٹ گئے تھے، جس میں سے مشہور جو ہیں وہ 2 ہیں، ان کا ذکر کر کے پھر گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. انبیاء علیہم السلام کو یہ ایک خصوصیت بھی حاصل ہے کہ ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے. ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے. جہاں کہیں انبیاء دفن کیے گئے ہیں، یعنی ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کھود کر دیکھے تو جس طرح سے لاش صحیح سالم زندگی کی حالت میں ہوتی ہے، قبر میں ڈالنے کے بعد بھی انبیاء علیہم السلام کا جسم جو ہے وہ بالکل تر و تازہ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر انبیاء علیہم السلام کے لاش کو کھانے کے لیے حرام کر دیا ہے. یعنی زمین کے اوپر حرام ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ زمین انبیاء کے جسموں کو کھائے. لہذا جو نبی جہاں کہیں بھی دفن ہوئے ہیں، اگر ان کی قبر کو کھودی جائے تو بالکل تر و تازہ، جیسے انسان زندگی کی حالت میں تر و تازہ اس کا جسم ہوتا ہے، ویسے ہی جسم وہاں سے انبیاء کا نکلے گا. اسی طریقے سے انبیاء اور رسول کے ساتھ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جہاں کہیں ان کا انتقال ہوتا ہے اسی جگہ پر ان کو دفن کیا جاتا ہے، وہاں سے ہٹا کر نہیں لے کر جایا جاتا. جس گھر میں، جس مقام پر، جس مکان پر ان کی وفات ہوتی ہے اسی جگہ پر ان کو دفن کیا جاتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو صحابہ میں اختلاف ہوا کس بات پر کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے، بقیع لے جایا جائے یا آپ کو کہیں اور دفن کیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ انبیاء کی یہ سنت ہے کہ جہاں ان کی وفات ہوتی ہے اسی جگہ پر ان کو دفن کیا جاتا ہے. چنانچہ وہ چارپائی جس میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اس چارپائی کو ہٹایا گیا، اور ہٹائے جانے کے بعد اسی جگہ پر قبر آپ کی کھودی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام کے اوپر دفن کیا گیا ہے نا، اسی مقام کے اوپر دفن کیا گیا. یہ 2 خصوصیتیں تھیں جو کل کے درس میں باتیں رہ گئی تھیں، جس کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے آج کے اس درس میں آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب اس کے بعد آئیے، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. لوگ یہ عام طور پہ سوال کرتے ہیں کہ نبی بولتے ہیں اور رسول بولتے ہیں، 2 ٹرم ہیں، ایک نبی اور ایک رسول. دونوں میں فرق کیا ہے؟
نبی میں اور رسول میں فرق کیا ہے؟ تو کہا نبی اور رسول میں فرق کے تعلق سے علماء نے 3 طرح کی باتیں بیان کی ہیں. 3 طرح کی باتیں بیان کی ہیں. پہلی بات کہتے ہیں رسول کہتے ہیں اس کو کہ جس کی طرف اللہ رب العالمین نے شریعت کی وحی کی ہے اور اس کے تبلیغ کا حکم دیا ہے، تبلیغ کا پہنچانے کا حکم دیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسول. اور نبی کہتے ہیں جس کی طرف اللہ نے شریعت کی وحی تو کی ہے لیکن اس کے تبلیغ کا حکم نہیں دیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ نبی ہے. ایک فرق یہ بتاتے ہیں. دوسرا فرق اہل علم بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول وہ ہیں جن کو مستقل شریعت دی گئی ہو، ایک الگ شریعت، دوسرے سے کسی سے ملنے والی وہ شریعت نہیں ہے، الگ شریعت ان کو دی گئی ہو. اور نبی اس کو کہتے ہیں جو اپنے سے پہلے نبی اور رسول کے شریعت کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہو، اس کو الگ سے کوئی مستقل اور نئی شریعت دے کر کے اللہ نے نہیں بھیجا ہو. یہ دوسرا فرق ہے. اور تیسرا فرق ہے کہ رسول کہتے ہیں کہ اس شخص کو جس کو اللہ رب العالمین نے کافروں کے جانب بھیجا ہو، یعنی قوم کے لوگ کافر ہوں اور اللہ نے کافروں کے جانب رسول کو بھیجا ہو. اور نبی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس کو مومنوں کے جانب بھیجا ہو، کافروں کی طرف نہیں بھیجا ہو. تو اس حیثیت سے اگر دیکھیے گا تو حضرت آدم علیہ السلام نبی ہوں گے کہ رسول؟ بولیے، نبی ہوں گے، کیونکہ ان کے زمانے میں کوئی بھی کافر نہیں تھا، سب کے سب فطرت کے اوپر تھے، دین اسلام کے اوپر تھے. بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد 1000 سال تک دنیا کے اندر کفر نہیں تھا، شرک کا وجود نہیں تھا. اس کے بعد شرک ہے. لوگ آج اسلام کو کہتے ہیں نا کہ یہ نیا دین ہے، یہ نیا دھرم ہے. تو ان سے پوچھئے کہ زمانے دنیا میں آنے کے اعتبار سے توحید قدیم ہے کہ شرک؟ حضرت آدم کس دین کو لے کر آئے تھے؟ وہ توحید تھا، شرک نہیں تھا. بلکہ حضرت آدم کے بعد 1000 سال تک دنیا شرک کو جانتی نہیں تھی. سب سے پہلے شرک جو پیدا ہوا وہ کہاں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوا. آپ کے سامنے گفتگو آئے گی. اچھا، ایک اور بات کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. معصوم ہوتے ہیں. معصوم مانے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس کو ذرا واضح طور پہ سمجھیے. اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ کوئی بھی نبی اور کوئی بھی رسول شرک نہیں کر سکتے. یعنی کبیرہ گناہوں سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو آدمی کے مروت کے خلاف ہے، اس مروت کے خلاف کام کو بھی کرنے سے انبیاء اور رسول کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. اب مروت کے خلاف کیا کام ہے؟ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا ٹھٹھا کرنا، چلتے پھرتے کھانا پینا، یا زور سے ٹھہاکے لگا کر کے مجلس میں ہنسنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ بے ضرورت کے کام کرنا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مروت کے خلاف کام ہے. اس کام سے بھی انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ایسا کام وہ نہیں کرتے. لیکن اہل علم کا اس بات کے اوپر اختلاف ہے کہ انبیاء کیا صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں علماء کے 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ انبیاء صغیرہ گناہوں سے پاک نہیں ہوتے، اور ایک قول یہ ہے
کہ انبیاء صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں، لیکن دونوں قول میں سب سے صحیح قول یہ ہے کہ انبیاء سے صغیرہ گناہ کا صدور ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر وہ اصرار نہیں کرتے، گناہ ہونے کے بعد توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور گناہ ہونے سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے بعد کی کیفیت یہ اس سے بہتر ہوتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو بہت ساری دلیلیں آپ کو ملیں گی۔ حضرت یونس علیہ السلام عذاب الہی کا دعا کر کے اپنے قوم سے باہر نکل گئے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے ان کا مواخذہ کیا۔ اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ شہد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اسی طریقے سے سورہ عبس کی آیتیں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے کفار کے قریش کے کچھ سرداروں کے ساتھ بات کر رہے تھے، اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، تو ان کا آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا کہ ہم ذرا اہم گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت تم کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، ہے نا؟ تو اس طرح کے بے شمار مثال انبیاء علیہم السلام کے زندگی کے اندر آپ کو ملیں گے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے صغیرہ گناہوں کا صدور ہوتا ہے، اور صغیرہ گناہوں کا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ من جملہ انبیاء علیہم السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا، آدم کا ہر بیٹا یہ خطا کار ہے، غلطی کرنے والا ہے، تو وہ معصوم ہے، کبیرہ گناہوں سے معصوم ہے، صغیرہ گناہوں کا صدور ان سے ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور بات کی طرف وضاحت کر دینی وہ نہایت ضروری ہے کہ انبیاء کے قصوں کو بیان کرنا یہ علم کے کس قسم سے ہے، یعنی اس کو کہا جاتا ہے غیبیات۔ کیا کہا جاتا ہے؟ غیبیات۔ اور غیب کی باتوں کو جاننے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ غیب کے باتوں کو جاننے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو غیب جانے گا وہی نہ غیب کی باتیں بتائے گا۔ بولیے، تو غیب کون جاننے والا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو جو باتیں اللہ رب العالمین نے ہم کو بتلائی ہیں انہی باتوں کے تعلق سے گفتگو ہوگی، یا جو باتیں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی ہیں اور آپ نے اپنی امت کو بتلائی ہے، انہی باتوں کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اب یہاں ایک چیز آتی ہے، ایک ٹرم آپ کے سامنے آئے گا، دوران گفتگو بار بار ہم اس کا ذکر کریں گے، اسرائیلی۔ یہ اسرائیلی روایت ہے یا یہ اسرائیلی قصہ ہے؟ تو اسرائیلی روایت یا اسرائیلی قصہ سے کیا مراد ہے؟ یہ تو اس کا حکم ہوا، نہیں، اس قصے سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم پوچھیں گے اگر حکم کیا ہوا تو آپ کہیے گا کہ نہیں ہم اس کی تصدیق بھی نہیں کریں گے، اور یہ بھی مطلق نہیں ہے، ابھی تفصیل اس کی آئے گی آپ کے سامنے۔ ابھی اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے یعقوب نام ہے ویسے اسرائیل نام ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد بھی نام ہے اور احمد بھی نام ہے، ماہی بھی نام ہے، عاقب بھی نام ہے، حاشر بھی نام ہے، اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اسرائیل بھی ان کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ان کے اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو بنی اسرائیل۔ ان سے جو قصے مروی ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسرائیلیات۔
اب ظاہر ہے حضرت یعقوب کے زمانے میں یا حضرت موسیٰ کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ہم لوگ تو موجود نہیں تھے، ہے کہ نہیں؟ یا خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو اس کے جاننے کا کیا طریقہ ہوگا؟ سب سے پہلا طریقہ غور کیجئے کہ اسرائیل کی خبریں جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہو، جیسے قرآن مجید کی آیت الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا، تو ہم کو اسرائیلی خبر کہاں سے معلوم ہوگی؟ قرآن مجید سے، اور یہ اس کی سب سے ٹھوس شکل ہے بنی اسرائیل کے خبر کے معلوم ہونے کی کہ اللہ نے اس کا ذکر کہاں کر دیا ہو؟ قرآن مجید کے اندر کر دیا ہو۔ دوسرا طریقہ، بنی اسرائیل کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مطہرہ کے اندر بیان کی ہو، اور یہ بہت ہے، جیسے جریج کا قصہ، ایک راہب تھے، اپنے والدہ کی انہوں نے نافرمانی کی، والدہ نے بد دعا کر دیا، آپ لوگ قصہ معلوم ہوگا آپ کو، تو یہ اسرائیلی واقعہ ہے، اس کو کس نے بیان کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تب ہم لوگ جانے۔ اسی طریقے سے وہ غار والوں کا قصہ، 3 لوگ سفر کر کے جا رہے تھے، طوفان آیا راستے میں، طوفان سے بچنے کے لیے غار کے اندر جا کر کے چھپ گئے، غار کا منہ بند ہو گیا، بخاری کی روایت ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ بنی اسرائیل کا، لیکن ہم کو کیسے پتا چلا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اصحاب کہف کے تعلق سے قرآن کے اندر تو موجود ہے، لیکن اس کی مزید تفصیلات کا ذکر سنت مطہرہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے واقعات ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہیں تو وہ بنی اسرائیل کے واقعات، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ یہ دوسرا طریقہ ہوا، اور یہ بھی بنی اسرائیل کے قصے کو جاننے کا ٹھوس طریقہ ہے، بشرطے کہ وہ حدیث، جس حدیث میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، وہ حدیث صحیح ہو۔ سمجھ گئے؟ اب تیسرا طریقہ دیکھیے، بنی اسرائیل کے خبروں کے جاننے کا تیسرا سورس یا طریقہ کہ ان کی کتابوں کے اندر کچھ چیزیں پائی جاتی ہوں۔ مثال کے طور پر توریت کا جو نسخہ یا انجیل کا جو نسخہ اس وقت موجود ہے، اس کے اندر کوئی بات ملتی ہو، ہے نا؟ تو اس سلسلے میں وہ چیزیں جس کا تعلق قرآن اور حدیث سے نہیں ہے لیکن ان کی کتابوں میں ملتی ہے، اس کا حکم 3 طرح سے ہے۔ کتنے طرح سے؟ 3 طرح سے، جو ابھی آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ اس کی تصدیق بھی نہیں کریں گے، اس کی تکذیب بھی نہیں کریں گے، یہ مطلق ایسا نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے، اس تفصیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اس میں سے ایک قسم ایسا ہے جو مقبول ہے، جس کو ہم قبول کریں گے، ایک قسم ایسا ہے جس کو ہم سرے سے قبول ہی نہیں کریں گے، رد کر دیں گے، جہاں سنیں گے وہیں رد کر دیں گے، اور تیسرا ایسا ہے کہ جس کو ہم بیان تو کریں گے لیکن صحیح ہے یا غلط ہے کوئی حکم نہیں لگائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بنی اسرائیل کے وہ واقعات، وہ قصے جو ان کے کتابوں میں ملتے ہیں، ان میں ان کی کتنی حالت ہوگی؟ 3 حالت۔ ایک قسم مقبول ہے، ایک قسم مردود ہے، دیکھیں گے نہیں، سیدھے رد کر دیں گے، اور تیسری قسم جو ہے اس کو بیان تو کریں گے لیکن اس کی تصدیق بھی نہیں کریں گے، اس کی تکذیب بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ بات جھوٹی ہے، اور یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ بات 100% سچی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب تینوں کی مثال دیکھیے۔ وہ بات جو مقبول ہے، جس کو ہم قابل قبول سمجھیں گے، یعنی عیسائیوں کے یہاں ان کے بائبل میں یا توریت میں اس کا ذکر ہو، اور سیم وہی ذکر قرآن مجید کے اندر ہو یا حدیث مصطفیٰ کے اندر ہو، تو اس خبر کو کیا کریں گے؟ مقبول ہے، یہ مانیں گے۔ دوسری چیز، ہمارے شریعت کے مخالف کوئی چیز ہو،
اور یا ہماری شریعت کے اوپر کوئی الزام لگایا گیا ہو، اگر اس طرح کی خبر آئے گی تو سننے کے ساتھ فوراً اس کا کیا کریں گے؟ انکار کر دیں گے۔ جیسے انجیل میں کوئی لا کر کے دکھائے اس وقت کہ سود لینا جائز ہے، وڈی لینا، سود لینا کیا ہے؟ جائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی لا کر کے دکھائے ابھی، تو اب کیا کہیے گا کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں سود لینا جائز ہے؟ اللہ نے خود کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر ہم نے سود کو حرام کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سود کو حلال کر لیا اور کھایا، اس وجہ سے ہم نے اس کے اوپر لعنت برسائی۔ قرآن کی آیت ہے، تو یہ بات قرآن کی آیت کے مخالف ہوئی تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس کو فوراً رد کریں گے، اسی وقت کہا نہیں یہ بات غلط ہے، تم لوگ غلط کہہ رہے ہو، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اور تیسری چیز جو ہماری شریعت سے بھی نہیں ٹکرا رہی ہو لیکن ہمارے دین میں یا قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر بھی موجود نہیں ہو۔ مثال کے طور پہ عام طور پہ نصارہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دنیا میں زیادہ دل نہ لگاؤ، ضرورت کے مطابق زندگی کے سامان کو اکٹھا کرو اور پھر مسافر کی طرح یہاں سے نکل جاؤ، دنیا چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ تو اس طرح کی بات حضرت عیسیٰ سے قرآن اور حدیث میں منقول نہیں ہے، لیکن بات اچھی ہے، تو ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہاں حضرت عیسیٰ نے یہ کہا ہوگا، اور ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ نے ایسا نہیں کہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہا ہوگا، ہم اس کا انکار کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے نہیں کہا ہوگا تو ہم حضرت عیسیٰ کی طرف اس بات کو نسبت کر دیں گے، لہذا ہم اس کو بیان کریں گے لیکن اس کی تصدیق اور تکذیب کیے بغیر۔ اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے طرف سے بیان کرو لیکن اس تعلق سے تصدیق اور تکذیب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، لیکن جان لو کہ جو جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ تمہیدی گفتگو تھی جو مکمل ہوئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام یہ پہلے نبی ہیں جو دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بات شروع کر کے ختم کر دیتے ہیں تاکہ کل پھر ابتدا کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، کہتی ہیں خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ وخلقت الجان من مارج من نار، اللہ رب العالمین نے جناتوں کو آگ سے پیدا کیا۔ وخلقت آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا مما وصف لکم، جس کی صفت تمہارے سامنے بیان کی گئی، یعنی مٹی سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ مٹی میں بھی کئی طرح کے قرآن مجید کی آیتیں ہیں، جیسے ایک جگہ اللہ نے فرمایا خلق الانسان من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تین معنی نارمل مٹی، کوئی بھی مٹی۔ پھر ایک جگہ اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون، ہم نے بدبو والی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا خلقناہ من طین لازب، چپچپی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ رب العالمین نے ٹھن ٹھن بجنے والے مٹی سے، یعنی گھڑا جو پک جاتا ہے اور گھڑے کو بجائیے تو کس طرح آواز نکلتا ہے، کا صلصال کالفخار، ویسی مٹی سے ہم نے پیدا کیا۔ تب کیسے ہوگا؟ اس میں تو اختلاف ہے، ایک جگہ کہا مٹی سے پیدا کیا، ایک جگہ کہا چپچپے مٹی سے پیدا کیا، ایک جگہ کہا بدبو والے مٹی سے پیدا کیا، اور ایک جگہ کہا پکے ہوئے مٹی سے پیدا کیا۔ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
مٹی پہلے لا کر رکھی گئی، یہی ہے طین، خلق الانسان من تراب من طین، یہ مٹی ہے، مٹی کو گوندھا گیا اور گوندنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا لمبی مدت تک۔ جب چھوڑا گیا تو مٹی میں سڑن پیدا ہو گئی، اور جب سڑن ہوئی تو باس مارنے لگی، اس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی، اور بدبو جب پیدا ہوئی تو اس مٹی کے اندر لرلرا پن، چپچپا پن ہو گیا، اسی کو اللہ نے بیان کیا طین لازب، ایسی مٹی جو چپچپی تھی جس کو اگر ہاتھ سے پکڑیے تو ہاتھ میں لگ جائے، ہاتھ میں چپک جائے، سمجھ رہے ہیں؟ طین لازب۔ اور جب پھر وہ سوکھ گئی تو سوکھنے کے بعد کیا ہو گئی؟ ٹھن ٹھن بجنے لگی، آواز کرنے لگی، اسی کو اللہ نے کہا خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اللہ رب العالمین نے وہ اس سے بجنے والی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم کو جب پیدا کیا اللہ نے تو ان کی لمبائی 60 فٹ تھی۔ کتنی تھی؟ 60 فٹ۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، خلق آدم وطولہ 60 ذراعا، بخاری مسلم کی روایت ہے، 60 فٹ ان کی لمبائی تھی، اور ان کی مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، اللہ رب العالمین کی مخلوق جو ہم اور آپ ہیں، ان کی سائز کے اندر جو ہے وہ برابر گھٹاؤ ہوتا رہا، کمی ہوتی رہی، اور اب آ کر کے ہم لوگ کتنے پہ پہنچ گئے؟ 6 فٹ پہ۔ یہ اسٹینڈرڈ سائز ہے ہم لوگوں کے یہاں۔ 6 فٹ اگر ہو تو کہتے ہیں کہ بہت، ورنہ 5 فٹ 4 انچ، 5 فٹ 3 انچ، 5 فٹ 2 انچ، یہ عام لوگوں کا سائز ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسٹینڈرڈ سائز اگر انسانوں کا اس زمانے میں اگر یہ ہو تو 6 فٹ یا 5 فٹ 6 انچ 7 انچ 8 انچ اگر ہو تو بہت لمبا اس کو سمجھا جاتا ہے۔ لیکن حضرت آدم کیا تھے؟ بولیے 60 فٹ کے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور اس کے بعد کے حالات کیا ہوئے، پھر کیسے نسل انسانی اس دنیا کے اندر وجود میں آئی، اس کا تذکرہ ہم کل آپ کے سامنے کریں گے۔ لیکن ایک بات اور جان لیجئے تاکہ بات مکمل ہو جائے، نہیں تو کل بھول جائیں گے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کے لیے 4 اطوار ہیں اللہ رب العالمین کے، 4 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بغیر مرد اور بغیر عورت کے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ صرف مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام، صرف عورت ہے، مرد نہیں ہے۔ بولیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور مرد اور عورت ہے پورے دنیا کے لوگ، پورے دنیا کے لوگ۔ یہ 4 طریقہ ہے، یہ 4 طریقہ ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا کے اندر پیدا کیا۔ اب اس کے بعد کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔